ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، کل سے زکوٰۃ کے مسائل کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ آدمی کے اندر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کیا اوصاف ہونے چاہیے، کل میں نے وہ بیان کیے تھے، اور کن مالوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کا بھی تذکرہ میں نے کیا تھا۔ اب شرائط وجوب زکوٰۃ کیا ہے، یعنی زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں، وہ سنیں۔ نمبر 1، مال بقدر نصاب ہو، مال نصاب کے بقدر ہو۔ اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ سونا اگر ہو تو 7.5 تولہ سونا ہو، صرف اگر سونا ہو۔ سونا نہیں ہے، چاندی ہے، تو چاندی 52.5 تولے چاندی ہو، 52.5 تولے چاندی ہو۔ گرام کے حساب سے سونا 80 پر 7 گرام آتا ہے، اور چاندی 612 گرام کچھ ملی آتا ہے۔ اب سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، نقد پیسے ہیں، تو نقد پیسے دیکھے جائیں گے، یا تو وہ سونے کی قیمت کے برابر ہو یا چاندی کی قیمت کے برابر ہو۔ دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر اگر نقد پیسے ہیں، بینک بیلنس ہے، جی کسی بھی طریقے سے ہے، تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح نقد بھی نہیں ہے تو مال تجارت ہے، خرید و فروخت کا سامان ہے، دکان میں رکھا ہوا ہو، گھر میں رکھا ہوا ہو، یا گودان میں رکھا ہوا ہو، تجارت کا مال، وہ تجارت کا مال چاندی کی قیمت کے برابر ہو، یعنی 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے اس قیمت کے برابر اگر مال تجارت ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے، کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑے نقد پیسے ہیں، یا تھوڑا مال تجارت ہے، کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہے، سونا تھوڑا سا ہے، چاندی تھوڑی سی ہے، نقد پیسے تھوڑے سے ہیں، اور مال تجارت تھوڑا سا ہے یا نہیں ہے، تو اب ان ساری چیزوں کو ملائیں گے، سونے کو، چاندی کو، نقد پیسوں کو، مال تجارت کو، اگر ہو تو، نہیں ہے تو 3 چیزوں کو ملائیں گے۔ اب ان ساری چیزوں کو ملانے کے بعد اگر ایک چاندی کی قیمت کے برابر یا نصاب کے برابر پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو نمبر 1 کیا ہے؟ نصاب بقدر نصاب ہو، مال بقدر نصاب ہو۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سونا 7.5 تولہ ہی ہونا چاہیے، چاندی 52.5 تولے ہی ہونا چاہیے، وہ کب ہے؟ جب صرف وہ ہو، صرف وہ نہیں ہے تو ان چیزوں کو ملانا ضروری ہوگا۔ ابھی جو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے، تب دیکھا جائے گا کہ 7.5 تولہ سونا ہے یا نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، صرف چاندی ہے، تب دیکھا جائے گا کہ چاندی 52.5 تولے ہے یا نہیں ہے۔ اگر سب تھوڑا تھوڑا ہے تو سب کو ملا لیں گے، ملا کر کسی ایک کے نصاب کو وہ پہنچ جائے۔ مثال کے طور پر 52.5 تولے چاندی کی قیمت 40,000 روپے یا 50,000 روپے، مثال کے طور پر۔ اب مارکیٹ میں کیا قیمت ہے مجھے معلوم نہیں، مثال کے طور پر 40,000 روپے آپ رکھ لیں۔ 40,000 روپے کی قیمت کے برابر یہ ساری چیزوں کو ملا کر اگر ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، ملکیت تام ہو، یعنی یہ مال مالک کے قبضے میں ہو۔ پھر نمبر 3،
یہ نصاب ضرورت اصلی سے زائد ہو، ضروریات اصلی سے زائد ہو۔ ضروریات اصلی کیا ہے؟ کھانا پینا، کپڑے، رہائش، یعنی جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں اور آپ کی سواری، یہ ضروریات اصلیہ ہے۔ آپ گھر میں رہ رہے ہیں، وہ گھر چاہے کتنا ہی قیمتی ہو، لاکھوں کا، کروڑوں کا ہو، اس گھر پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس سواری ہے، استعمال کی سواری ہے، چاہے وہ کتنی ہی قیمت کی ہو، لاکھوں کروڑوں کی قیمت کی گاڑی ہو، آپ کے استعمال میں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس پہننے کے کپڑے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی قیمتی ہوں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس کھانے پینے کے برتن ہیں جو روزانہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ضرورت سے زائد سامان سال سال بھر ہو جاتا ہے، وہ آپ کے استعمال میں نہیں آتا، تو یہ ضروریات سے زائد ہے۔ پھر نمبر 4، مال نامی ہو، یعنی مال میں جو ہے بڑھنے کی صلاحیت ہو۔ بڑھنے کی صلاحیت کا مطلب جیسے سونا چاندی ہے، اب اس مال کی ایک ویلیو ہے، اس کی قیمت بڑھی ہوئی ہے، اس کی قیمت اگر گھٹ بھی جائے تو اتنی نہیں گھٹتی کہ آدمی کی نظروں میں وہ بیکار ہو جائے، اتنی زیادہ نہیں گھٹتی، تو اس مال کی ایک ویلیو ہے، اہمیت ہے، تو اس مال کو مال نامی کہتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا نا، غربت میں شریفوں کی شرافت کم نہیں ہوتی، غربت میں شریفوں کی شرافت کم نہیں ہوتی، کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی۔ سونا کسی بھی حالت میں ہو، زیور کی شکل میں ہو، برتن کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، ڈلے کی شکل میں ہو، اس کی قیمت کم نہیں ہوتی۔ سونا تو سونا ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، تو اسے مال نامی کہتے ہیں۔ یا جانور ہیں، اب یہ بڑھتے رہتے ہیں، ان جانوروں کی کیا ہے، عمر بڑھتی رہتی ہے، ان کی عمر زیادہ ہوتی رہتی ہے، تو یہ مال نامی ہے۔ یا تجارت کا سامان ہے، یہ بیچنے والا سامان ہے، آپ رکھے ہیں تجارت کا سامان، یہ بیکار نہیں ہوتا بلکہ بیچنے والا مال ہے، تو یہ مال نامی ہے۔ اور اسی طرح نمبر 5، مال کے اوپر حولان حول، یعنی سال گزر گیا ہو، مال کے اوپر سال گزر گیا ہو۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر مال کے حصے پر سال کا گزرنا ضروری ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کے پاس مثال کے طور پر رمضان کی 1 تاریخ کو 1 لاکھ روپے تھے، پھر آئندہ سال رمضان کی 1 تاریخ کو آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب اس کے درمیان مال گھٹے یا زیادہ ہو جائے اس کا فرق نہیں ہے، مال کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے سال کے درمیان میں اس پر فرق نہیں پڑتا۔ رمضان کی 1 تاریخ کو اس سال 1 لاکھ روپے آپ کے پاس ہے، پھر آئندہ سال رمضان میں 1 تاریخ کو 1 لاکھ روپے آپ کے پاس ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مال کے اوپر سال گزر گیا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ 1 تاریخ کو 1 لاکھ روپے ہیں تو پورا سال 1 لاکھ روپے ہمارے پاس ہونا ضروری ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ شروع سال میں اور آخر سال میں دیکھا جائے گا۔ شروع سال میں 1 لاکھ روپے آپ کے پاس تھے، پھر آئندہ سال اسی تاریخ میں 10 لاکھ روپے آپ کے پاس آ گئے، تو 10 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ اب یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی 10 لاکھ تو آپ میرے پاس آئے ہیں، درمیانی سال میں 10 لاکھ میرے پاس نہیں تھے، یا شروع میں میرے پاس 10 لاکھ نہیں تھے، یہ نہیں کہا جائے گا۔ بس شروع اور آخر کا اعتبار ہوتا ہے، درمیانی سال میں گھٹے یا بڑھ جائے اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اور زکوٰۃ دینی کتنی ہے؟ پورا ٹوٹل مال کا 40واں حصہ، ٹوٹل مال کا 40واں حصہ، یعنی 2.5%۔ 1000 روپے میں 25 روپے، 1 لاکھ روپے میں
2,500 روپے. اس طرح ٹوٹل مال کا 40واں حصہ 2.5% نکالیں گے، اور یہ کوئی زیادہ نہیں ہے. اور مال کا یعنی نصاب کا قرض سے خالی ہونا، آپ زکوٰۃ کے پورے مال کو جوڑیں گے، پھر آپ کے قرض کو دیکھیں گے کہ آپ مقروض ہیں کیا، پھر وہ قرض کی رقم کو منہا کریں گے، نکالیں گے، مائنس کریں گے، پھر جو مال آپ کے پاس بچے گا اس پر زکوٰۃ ہوگی. دیکھو شریعت نے کتنی آسانی کی ہے. پورے نصاب کو جوڑ لیں گے، پھر قرض کو مائنس کریں گے، پھر جو مال بچے گا اس پر زکوٰۃ ہوگی. تو یہ کچھ مسائل تھے. کل مزید انشاءاللہ میں مسائل بیان کروں گا، اور اگر کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئی یا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو الگ سے مل کر آپ حضرات پوچھ لیا کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا